بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم یہاں سے نکاح کے حوالے سے بات شروع کریں گے کہ نکاح کی کتنی اقسام ہیں، نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، نکاح کسے کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ ترتیب بھی آپ کو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ناظرین ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں۔ جو نکاح اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں نکاح کا تصور ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو نکاح اس ضابطے اور اصول کا نام ہے جس کے ذریعے ایک غیر اور اجنبی عورت اور غیر اور اجنبی مرد باہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں، یعنی جس کے ذریعے مرد اور عورت دونوں کے ایک ساتھ رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، مواصلت مباشرت کو معاشرہ، مذہب اور سوسائٹی میں برا سمجھنے کے بجائے عین درست سمجھا جاتا ہو، یہ نکاح کا خلاصہ اور مطلب ہے۔ اسی کو ہی نکاح کہا جاتا ہے۔ رشتہ نکاح ایک ایسا باضابطہ قانونی رشتہ ہے جس کی وجہ سے مرد عورت کی تمام ضروریات زندگی نیز اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے تمام تر مصارف، اس کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال اور اس کی شادی تک کا پورا ذمہ مرد کے اوپر ہوتا ہے، اور عورت اس مرد کی اطاعت و فرما بردار و اس کی شریک حیات ہو کر، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بن کر، اس کی امانت، خاص کر امین اور ہر سطح کی خدمت، والہانہ محبت نیز پیدا ہونے والی اولاد کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ دار ٹھہرتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک جامع، مکمل اور آسان ترین قانون ازدواج بنایا ہے، اور عذر شرعی کو نظر انداز کیے بغیر مرد اور عورت کو آزادی دیتے ہوئے بتایا ہے کہ نکاح ایک قانونی معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک غیر اجنبیہ عورت جائز اور حلال ہو جاتی ہے اور منعقدہ ہوتا ہے، اور وہ منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے الفاظ سن لے۔ اس پر دو مرد یا ایک مرد، دو عورتیں گواہ ہو جائیں، مگر وہ گواہ آزاد ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، اور دونوں فریق کے ایجاب اور قبول کے دو بول سنیں۔ یعنی اس کا مطلب آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کس طرح منعقد ہوگا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی۔ تو اسلام اور شریعت محمدیہ نے اس چیز کو بہت آسان فرما دیا ہے۔ شریعت صرف اتنا کہتی ہے کہ شوہر ایجاب کرے، شوہر یہ کہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور سامنے بیٹھی عورت یہ کہے کہ میں نے آپ کے اس پیغام کو قبول کیا اور میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اور ان دونوں الفاظ، ان دونوں کی باتوں کو دو عورتیں یا ایک مرد سن لے اپنے کانوں سے، اور وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ان دونوں کا رہنا سہنا سوسائٹی میں عین مذہب کے مطابق درست مانا اور سمجھا جائے گا۔ نکاح اسلام سے پہلے بھی تھا، یعنی کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور یعنی تشریف آوری سے پہلے، جبکہ شریعت موسوی یعنی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی صورت مسخ ہو چکی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، اس کو مسخ کر دیا تھا۔ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے خد و خال مجہول ہو چکے تھے، پوری دنیا جنسی استحصال کا اکھاڑا بن چکی تھی، بالخصوص ملک عرب تو اس طرح کی برائیوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ اس وقت ان کے یہاں نکاح کی متعدد صورتیں جو کہ انتہائی قبیح و شرمناک تھی وہ رائج پا گئی تھیں۔
انشاءاللہ العزیز کل سے ہم نکاح کی اقسام کو بیان کریں گے کہ کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کون کون سے نکاح وہاں پہ رائج ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے آنے کے بعد ان تمام نکاحوں کو ختم کر کے اسلامی نکاح کا رواج قائم کیا۔ انشاءاللہ العزیز 3 4 5 اس کی اقسام ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس طرح آگے چلیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔